اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ہادینا المعصوم علیہ السلام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صلوات اجازت ہے میں شروع کر رہا ہوں ترائے ہجری 15 رمضان سرزمین عرب علاقہ حجاز وادی یثرب شہر مدینہ بیت الشرف خطیب منبر سلونی عفت و عصمت معاب آغوش خاتون بہشت انبر سرشت میرے خیال میں جلدی یہ جلد آخری تھے ترائے ہجری 15 رمضان محلے بنو ہاشم بی بی پاک دی آغوش علی دے گھر رچ دنیا دے سورج دے طلوع ہومن تو پہلے حسن و جمال دے سورج دے مہربانی کر مہربانی کر قبل از طلوع آفتاب دنیا فلک حسن و جمال دا آفتاب طلوع ہوئے یہ کو آج پوری انسانیت پوری دنیا پوری کائنات تمام آفاق عالم اللہ دے جمال دا مظہر رسول دا دوجھا نائب تے پہلا بیٹا اللہ دے حسن و جمال دا مظہر ساڑے رسول دا پہلا بیٹا تے شیعہ دا پہلا امام حسن مجتبی غور فرمائے سائیں قابل غور حقیقت کہ رسول دا پہلا بیٹا خود آقا فرمائے کہ ان ذریت کل نبی فی صلبہ و ذریت فی صلب علی ابن ابی طالب رسول فرمائے کہ ہر نبی دی اولاد اس دی اپنی صلب چے میں محمد دی اولاد صلب علی کہ رسول مسجد اچھ فرمائے کہ ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی صلب میں ہوتی ہے میرے پتر میرے بیٹے علی دی صلب میں یہ تو رسول آکھ ہے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ایک ایسا مرحلہ ہی آئے رسول حسن حسین کو اپنی اولاد مسجد اچھ آکھی ایک ایسا موقع ہی آئے جتنا حسن حسین کو اولاد رسول علی میدان چاکا
مسجد والی گل میدان چاہ مسجد والی گل میدان چاہ اور قرآن دی قسم ہے یہ صرف حسن مسجد جو میدان چ نہیں آ رہے اس دے باب علی دے بھی رسول پہلے فضائل مسجد بیان کریں دا رہے اعلان میدان غدیر ایک میدان مشہور و معروف میدان جنگ دئی راکب و پیادہ سوار و پیدل صف ارا ہو چکے طرفین فریقین جانبین حریفین اپنے اپنے پسندے قبضے دے ہتھیار چاہ کے صف ارا ہو چکے مولا امیر علیہ السلام نے اپنا مخصوص نیزہ اپنے شیر دل تے شیر افغان پتر محمد انفیہ تو ساں غور ہی نہیں فرمایا اپنے شیر دل تے شیر افغان تے شاہ زور محمد حنفیہ اور یقیناً یہ مجالس دا ہی ثمر اور برکت ہے کہ پوری تاریخ سارے مومنین دے سامنے آویں ہر آقا دے شہزادے دیاں علیحدہ علیحدہ انفرادیتاں اور صفات موجود ہیں سارے بیٹے آقا دے علی مگر محمد حنفیہ دے وچ ایک انفرادیت ہے کہ ایک میدان موجود ہیں باپ بیٹا ایک زرہ تھوڑی جائی کھلی آئی محمد حنفیہ کو حکم ہوئے ایک ذرا تنگ کر دے زرہ کاغذ دی نہیں ہوندی لوہے دی نہیں ہوندی لوہے دی نہیں ہوندی لوہے دے نچوڑ فولاد دی ہوندی اے جی میں پھلے چو جوس نہیں نکلدا جی میں لوہے دا جوس کڈھا ونی تو اس دا نا فولاد ہے توجہ رکھا ہے زرا فولاد میں آتا لوہے کو گرم کیتا ویندے جڑے لے وہ فل سرخ ہو ویندے اسے چو ہوا گزاری ویندی وہ ہوا دے گزارن نال کاربن ختم ہو ویندی جڑے لے لوہے چو کاربن ختم ہوندی ہے تو خالص فولاد بچ ہوندی توجہ ہے ٹنہ دے ٹن لوہے ہومن نا انہاں چ اتنی طاقت نہیں ہوندی جڑی تھوڑی جے فولاد وچ ہوندی توجہ ہے لوہے دے جوہر دا نام فولاد فولادی ذرہ ہے اس نو گرم کرنا پوسی مخصوص آلات اوزار کٹرا نال توجہ ہے سجے کھبے ڈٹھا نے کاریگر بٹھی کتے مستری کتے علی دا شیر پتر محمد انفیہ کھڑا خدا کہ مستری کول کاریگر کول نیمن دی ضرورت نہیں گرم کرن دی ضرورت نہیں اور میں کڑے میں کر دینا بغیر گرم کیتے ای میں پاڑیا جی میں کاغذ کو پاڑیا توجہ فرمائی طاقت ہے نا قوت ہے تاتا میں شیر دل رکھ ہے تاتا میں شیر افغان رکھ ہے تاتا میں شاہ زور رکھ ہے
توجہ رکھائے غور فرماونا تے اتھا ہاشمی خونی یک طرف ہے تو غور ہی نہیں فرمایا جناب دی والدہ ہاشمی نہیں سن توجہ نہیں فرمائی میرے بیان تے جتھا دو طرفہ ہو گئی توجہ رکھائے نہیں دوست ہاں ہاں محمد انفیہ کہ حسن رسول دا بیٹے حسین رسول دا بیٹے رسول مسجد اچ فرمایا علی میدان اچ فیصلہ تھا بیٹا یہ نیزہ لو اور یہ سامنے ٹارگٹ ہے ہدف ہے تمہارے سامنے اسے زخمی کر کے توجہ نہیں فرمائی گل میدان دیئے حریف گھوڑے تے نئی ناکہ تے ہائی محمد انفیہ گئے کافی ٹائم گزر گیا مایوسی دی کیفیت واپس والے پجمردگی دی حالت واپس لوٹے بابا یہ نیزہ اپنا سنبھالو بڑی میں کوشش کی تھی ہر سمت میں حملے دی کوشش کی تھی ہر جہت تے رخ میں ڈٹھے مگر ہدف دے سامنے بنی زبہ دے بہادر تلواراں لے جوان کھڑے ہیں میں حملہ نہیں کر سکا توجہ رکھا ہے علی نے بیٹے تم شیر دل پتر تو نیزہ کی تھے اتھا نٹھا جتھا جناب حسن کھڑے ہیں آئے آئے جناب حسن بیٹا تم حملہ کرو تاریخ دے فکر نے چشم زدن نے پلک جھپکانے طرفت العین شہزادے حملہ کیتے واپس لوٹے ہن تاریخ کیا دیئے کہ شہزادے دے نیزے دی نو کے خون گر رہا ہے بابا ہدف کو چٹ گئی تھا تو غور نہیں فرمایا راکب مرکوب میرے ہدف بن چکے تھے تکبیر دی آواز بلند تھی مولا پاک دیکھیں محمد انفیہ پریشان ہو جائے محمد انفیہ کیوں پریشان ہے وہ جی بیٹا تو میں بھی علی دا توجہ رکھا ہے تے حسن بھی علی دے میں بھی شیر دلنا میں کامیاب نہیں ہویا حسن کامیاب فرمائیں خبردار انتا ابن علی وہو ابن محمد تو علی دا پترے حسن محمد دا پترے حسن سونا مجتبہ چنا ہوا حسن سونا مجتبہ چنا ہوا سونے تا سونے ہوندن تے جڑا سونا چوئی چنا ہویا ہوئے دس لقبن میرے آقا دے کیونکہ سرکار نال مخصوص و منصوب دن نے میں آکے سرکار دے مصاحب آخری ذاکر مداح علماء ذاک خطبہ پڑھ سن میں سرکار دے تھوڑا جیا فضائل پڑھ رہا 10 لقبن آقا دے مجتبہ سبت الہذا ترتیب ایک سرکار دا مخصوص لقب ہے جڑا خود رسول دیتے اپنے کیا ابنی حاضا سیدن فرمایا عرب والو غور سے سن لو
میرا یہ بیٹا سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھلو صاحب کیا کہنے. اللہ اکبر. میرا یہ بیٹا کیا کہنے. صرف سردار نہیں، سرداروں کا سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا یہ بیٹا اللہ اکبر. قرآن دی قسم ہی وے. کیا کہنے کھلو صاحب. میں پوری بصیرت نال اور فہم نال بیٹھا. ممکن ہے کوئی آدمی میری گال نال اختلاف ہی کرے، سوچ تک اختلاف ہوئے تو کوئی بری بات نہیں. توجہ رکھا ہے. اے جڑا رسول حسن کو اتنا سردار رکھا ہے نا، اس تو مراد صرف دینی رخ نہیں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. یہ دی دلیل ہے کہ امام حسن علیہ السلام جیسی ظاہری وجاہت شاہانہ زندگی 12 امامہ چکا ہے امام دی نے. اگر کچھ جھلک نظر آندی ہے تو وہ چھٹی سرکار ہے. کلمے دی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ. انہاں دونوں امامہ، امام حسن علیہ السلام اور چھٹے امام دے صرف لباس کو دشمن ہمیشہ سڑ دے رہے گئے. باقی چیزاں تو باقی، امام حسن علیہ السلام اور چھٹی سرکار دے لباس تو دشمن سڑ دے مر. وہ اپنی طرفوں تے بڑے ریشمی تے بڑے استبرق تے صندوق تے دیبا تے حریر دے تے سونے تے چاندی دیاں تاراں نال بنے ہوئے لباس پہندے ہیں تے جڑے لے امام حسن تے چھویں امام دا لباس دے دے ہیں. ایک جیڑا بندہ بہوں جلے نہ حسد کرے. ساری سرکیے چوندے واسطے بولا ویندے ایک محاورہ یکے مر گئے. تے حسن سبحان سبحان وہ کیمیں آدھن پیندہ ہر کوئی کوئی ہے، ہر کوئی ہے ٹھائندہ. توجہ نہیں فرمائی. پیندہ تا ہر کوئی ہے ٹھائندہ نصیبہ والا. انہاں دو امامہ کو جی میں لباس اور خلعت شہانہ و فاخرہ ٹھان دی ہے. ایک تا حسن کمال دا، شمشاد قامت، شہابی رنگ، کتابی چہرہ، مدور سر، مشک بو گیسو، باہوش گوش، فرخندہ متھا، کوسینی ابرو، ستونہ نک، غزالی تے آہو اکھاں، جاکوتی لب، گلفام آرز، مروریدی ڈند. سبحان اللہ. بھائی دیکھو نا، دیکھو میں اجائی میری نالائکی ہے کیونکہ میں اپنی بساط مطابق دنیا دا وڈے تو وڈا عالم بھی ہوئے،
زبان بیان تے عبور ہوئے ثنائے بدائے تو آشنا ہوئے تشبیہات و تلمیحات تو آشنا ہوئے واتوی اللہ دے حسن دے مظہر دا حسن نہیں بیان کرتا جمال الہی دا مظہر ہے صحیح لباس سبحان اللہ حریر شرماندے ہیں زمانے دیبا شرماندے ہیں زمانے شاید میں گل سمجھا نہیں پیا سکتا یہ تو میں نہیں آکھ سکتا جو تواڈی توجہ نہیں جتنی تواڈی توجہ میں دعا کردہ نظر بد نہ لگے نا 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 اجاں کوئی کمی ہو سی ہوں سردار دے لباس ہے جن دے لباس صرف دنیا چو نہیں آندے ازل تو ابد تک جتھو دنیا شروع ہوندی ہے کو ازل سڑیں دے جتھا مکسی کو ابد سڑیں دے ازل تو ابد تک سردار صاحب کائنات جو واحد گھر ہی ہوئی کو جن دی ضرورت دی ہر شے آسمان کو رسول فرمایا میرا اے پتر سید ہے سردار ہے سرداران دا سرداران دا سردار توجہ رکھا ہے بھائی سرداران دا سردار جرنیل ہے توجہ رکھا ہے بھائی اور خدا گواہ ہے کہ جڑے لے اپنے بیت الشرف جو برآمد ہوندے ہیں لفظاں تے غور ہی نہیں فرما بیت الشرف چوں برآمد ہوندے ہیں کائنات عالم کو ششتر کرن والا لباس حیران کن امامہ عجیب و غریب وجاہت آمیز ٹور ذوات مقدسہ ہمیشہ چھوٹے قدم چاہ کے ٹوٹے صحیح توجہ رکھا ہے یہ بلانگا آساں بھرے نہیں ہیں یعنی آل محمد دی ٹور چی امامت جھلک دی دائیں بائیں خدام عمال حکام نوکر دست راستے یعنی سجے ہاتھے ملاکہ کین رکھتے ہیں سمجھ آئیے ملاکہ کین یہ جڑے لے ساڑا آرمی چیف تبدیل ہوندہ ہے نا تے نمہ آندہ ہے پرانا ہو کو ایک چھڑی دیندہ ہے ہو کو آدن ملاکہ کین توجہ ہے پاکستانی عوام کو ملاکہ کین دی طاقت دا نہیں پتا دا کئی کو پتا ہو سے پتا ہی ویسے دی طاقت دا یار فوجی ایریے دے لوگ ہو تو کو تو ملاکہ کین دا بھائی کیا مطلب پوری سلطنت اسے چھڑی اس بند جڑے پاسے چھڑی ہلنے قرآن دی قسم ہے ساڑی ملاکہ کین دی حد اختیار اپنے ملک تک حسن کول او آئی جن دے وچ کائنات دا نظام بند
پوری توجہ سائیں پوری غور ہے میرے بیان میں جی بسم اللہ زندہ و سلامت کیا کہتے ہیں بیت الشرف جو برآمد خدام نال وجاہت امیز دور شاہانہ فاخرانہ لباس و خلط اچ ملبوس نیم مجاد گھنگرالے مشکبو گیسو کمی جو ہیں رسول دے پتران دے کہ حلالی کمی وہ ہوندے جڑا اپنے امکان دی آخری حد تک سردار دی بازار مدینہ چوں بازار یسرب چوں سرکار دا عبور ہو بازار دی رونق کی میں ہوندی ہے بازار حسب معمول و دستور موجود جاری و ساری برش بازار چیزاں دی خرید و فروخت جاری و ساری ہے دور دور دے تاجر سوداگر اپنے سامان تجارت نہ بازار مدینہ چ موجود ہے ٹر دیاں سائیں فرمائے بھائی ٹر دیاں دورانے ٹر دیاں سرکار دے ہاتھے جو چھڑی ڈھائے پہ توجہ رکھا ہے ہن میں آج تک فیصلہ نہیں کر سنگا ڈھائے پہ یہ یا آپ سٹی نے بھاری کیا سے سوٹی ملاقہ کین یہ لفظ یاد کر گے نہ ہے توجہ رکھا ہے بھائی ہاں سائیں شاباش شاباش تا تو میں آکھے بھائی ڈٹھی ہے یا سٹی نے توجہ رکھا ہے پورا بازار رک گئے کافی سارے خدام نوکر نال وہ سارے نوکر سجے کھبے آلے ہر جھک گئے رکوع دی حالت اس پہنچو ہر دی کوشش میں چاہ دے دوسرا دے شرف میں کو ملے تیسرا دے افتخار میں کو ملے چوتھا دے عزت دا شملہ میں بننا پورا بازار رکا ہوئے توجہ رکھا ہے بھائی آقا کو سوٹی کون چاہ کے دیں سارے خداموں دی کوشش ہے ایک دوجے تو پہلے بڑھ بڑھ کے سبقت نال چاون دی کوشش ہے بازار دے دوسرے روح لولا لنگڑا فالج زدہ مشلول او کوئی آدم دے زمانے دا بیمار پولیو زدہ وہ سویرے وہ کو گھر لے سٹ میں نہیں ہیں سارا دی بھیک منگدہ آئی شاملے مڈی سمیت چاگن میں نہیں بھیک منگدہ بیٹھا بھکاری ہائی ملنگ ہائی مومن سبحان اللہ یہ واسطے جو آقا نال مخصوص منصوب نہیں ہے جو خواہش کرے سو جھولی بھری ویسی توجہ رکھا ہے ملنگ ہونا شرط ہے ملنگوں کو آدھیں دیا دی نیت کھری ہو صحیح بھیک منگدہ بیٹھے بیٹھے چاہتے ڈٹھا سے نہ لاتاں کام کریں دیا نہ پیر کام کریں دیا نہ ہاتھ فالج جو ہے پولیو جو ہے بھیک منگدہ بیٹھے ڈٹھا سوٹی جائے تھیں دل لے چاکھا کاش میرے آزاد درستوں میں کاش میرے ہاتھ پیر صحت مند ہوندے فالج نہ ہوندا پولیو نہ ہوندا مفلوج مشلول نہ ہوندم محتاج معذور اپاہج نہ ہوندم لولہ لنگڑا پھڈا ڈنگا نہ ہوندم تا سارا تو پہلے اے ملاقہ کین چک چاہ کے امام کو میں پیش کرا بولے نہیں صرف دل اچ خیال کیتا قرآن دی قسم امام ہوندا خیال سن کے
رکوع دی حالت اس پہنچے ہوئے نوکروں کو آکھے رک جاؤ معذور دو دے کیا دن کہیں آکھے جو تو معذور ہے اٹھیا چاہ دے کون کہتا ہے کہ تم محتاج ہو تم کہاں مفلوج و مشلول ہو آؤٹیا تو چالے امام دے آکھن دی دے رہی ونجمن سختی جڈو دی ہائیں معذوری ختم محتاجی ختم اور قرآن دی قسم ہے بڑھڑا بندہ ہا ایڈا تکھا ٹور کیا ہے جو یہ 18 سالہ دکھے بھرو ہی نہیں ٹور کیا اور فرماؤ ارادہ سوٹی چاہ کے پیش کرن لگے تے امام نے کرم کتنا کی یہ نہ سخاوت ہے نہ جودت ہے اس کو کہتے ہیں کریمی سخی حاتم ہائی سخی سخی سروارن ایک کریم ابن کریم سخاوت کیا ہے کچھ دینا کچھ بچا لینا جودیت کیا ہے کہ زیادہ دینا اور تھوڑا بچا لینا کرم کیا ہے سب کچھ دے دینا اور کچھ نہ بچانا کریمن کریمن نا 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 میں دنیا دے اس دانشور کو منہ منگا انعام دے سا جڑا کمزور تو کمزور روایت کتاب اچھ لکھاوے چاہ بھئی روٹی دے سائل نے علی تو روٹی منگی ہے تے علی قطار اٹھان دے وچو کچھ ڈتے ہوئے تے کچھ بچا کے دے ہوئے دائیں دائیں قطار اچھ کچھ بچائے نہیں حالانکہ اس اٹھ منگا ہی نہیں توجہ نہیں فرمائے جی 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 منگی روٹی ملی نبی نے کہا یا اللہ میری بے کسی اچھا منگی یہ روٹی مل گئی یہ رسی یہ پرانی ذاکری سبحان اللہ سبحان سبحان جائیں ذاکری صاحب کو ملنگ بنائے اور نہیں فرمائے میں کیا گزارش کرتا بنیاد تو یہ ہے نا بابا اور وہ آدھے نا قرآن دا فیصلے السابقون السابقون اولئک المقربون کہ دوسری چیز کبھی پہلی جیسی نہیں ہو سکتی آئید ذاکر پہ آسمانہ پرواز کریں پہلا جیسے نہیں ہو سکتے سبحان اللہ انہاں ہاں دے خطوط دے اتے سفر پہ ہوں دے سرکار نے روٹی دی سوال تے پوری قطار شتران بمائے مہار کمبر دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ لطف تائی چاہیے نا کرم کرم کیا ہے کمبر اتنی جلدی شاید کدی کسے کم میں چنہ کی کمر نالو رسی کھولی تے جلدی سائل دے ہاتھ تے رکھی تے کونج کے جو مارا جمپ
او کتھا مائن لتھا علی دے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے کمبر آرام نال دے میں اتنی جلدی کیوں اٹھے آدھے مولا میں داڑھی نہیں لتھی تے ان چٹی ہوندی پئی ہے تیرے کرم دے سمندر دے طوفان تے جھولاں دیکھ رہے ہیں ہوئے 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 جدہ تسا عطا تے جڑ ونو وقت بچائیں دے کاشے نہیں وے میں مسکین تے جلدی نہ ہٹ گیا جو جوش کرام میں چاہیے کہ نہیں میں کوئی صاحب دے حوالے نہ کر یہ مولا دے بڑے مقبول اور پیارے مدعا ہے جنہاں کو میں شوق نال سننا توجہ فرمائی سارے مولا سادات کو مومنین کو آباد و شاد رکھا پوری توجہ رکھا اور یقین کرا ہے ذوات مقدسہ نے اس سبق دیتے ہیں کہ مخلوق خدا نال محبت انسانیت دا احترام سائیں تاں محتاج مفلوج مشلول ارادت سوٹی چاہ کے پیش کرنا تے نوکری درجنہ نال ہیں سرکار نے کتنا کرا اور سائیں سردار صاحب بڑی خوشی تے یہ 5-7 سال پہلے وہ سارے ملک دے وچ بھی ایک اچھا کم ہویا کہ ہر وڈے شہر دے وچ ایک دیوار مہربانی بنی نہیں تو معلومات کہ ایک دیوار شہر مخصوص کر لیتی گئی کہ ضرورت تو جڑیاں اضافی چیزیں ہیں لوگوں کو لباس ہو گئے شوز ہو گئے کھامن پیمن دیاں چیزیں ہو گئیاں وہ رات دے اندھیرے چ جا کے لٹکا دینے ہیں تے صبح ضرورت مند اتھو لے لیندہ ہی کوئی چیز منگنا ہی نہیں پوندا سبحان اللہ لیکن افسوس ہے کہ 4 دن چلیاں پھر ختم ہو گئیاں وہ کیوں ختم ہو گئیاں یہ سارا مزاج ہی ہو جیے جو اساں صرف ضرورت تک چیز نہیں لیندے اساں سٹاک تے ذخیرہ اندوزی دے آدھی تھی گئے خدا کرے کہ ایسی یہ دیوار مہربانیاں ہر شہر ہر گاؤں ہر قصبے ہر کریے ویلیج دار صاحب شیعہ مذہب واجب روزے دے 2 کفارے کوئی آدمی رمضان دا کوئی روزہ ماہ رمضان دا محمد رمضان نہ سمجھا واجب روزہ نہیں رکھتا مجبوری دے علاوہ اس دے 2 کفارے یا تا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے چھوڑا ہی کے ساہی نہیں کٹڑی مسلسل غورے وقت اللہ دے جی ہون سلوئے تھے ہون منے ہوئے تھے دوسرا اے ہے کہ اللہ دے اگر ایک دی جگہ تے 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا کسے بھی جگہ دے کسے بھی خاندان دے 60 مسکینہ نو روٹی کھوا میں راضی میری سلو ہی سلو غور نہیں فرمائے وہ بابا شیعہ فقہ دی بات کر آپ ہے لم یلد ولم یولد
چوری اسا کیتی ہے اللہ دی، روزہ جو نہیں رکھا، عبادت اللہ دی ہے نہ حکم سلو کریں دا پہ 60 مسکین کو روٹی کھوا منڈا مالک تو تا لم یلد ولم یولد جی سلو 60 مسکین نو چاہے وہ سامی نسل ہوں من چاہے وہ حامی نسل ہوں من غور ہے میرے بیان تھے یا کوئی نہیں ایسا ہی گورے ہوں من کالے ہوں من سورے سالے یا کھوں اگھوں ایسا ہی سلو مسکینہ کو کھانے کا مالک نعوذ باللہ یہ کوئی تیرے رشتہ دار ہیں یہ دیگر انسانہ تو تیرے زیادہ قریب ہیں فرمایا نا میں لم یلد ولم یولد مگر یہ میری مخلوق ہے میرے بندہ نال محبت کرن دا مانے کہ خود مجھ اللہ سے محبت ہے ساڑھے 12 امامہ نے یہ لیسن یہ سبق غور فرمایا کریمی دا کریم تا سا نہیں ہو سکتے سخاوت تا سائل دی مراد پوری کر کوئی ایسا بلکہ روایات ہے کہ بروز معاشر اللہ کچھ بندہ نو آکسی کہ میں مریض ہویا ہاں اللہ آکسی تو اسی میں نے پوچھن کیوں نہ ہوئے ہے تو غور نہیں فرمائی مالک تو مریض تو تا بیماریاں امراض و اسکام تو مبرز آتے آواز اسی میری گال کو سمجھو تو اڈا فلان پڑوسی میرا بندہ مریض ہویا ہے اگر تو دی عیادت واسطے آمیں آ تو اس مومن مریض دے سران دی تو میں اللہ کو موجود پاؤں تا معصومین فرمائے عیادت المومن عیادت اللہ مومن کی تیمارداری کرنا اللہ کی تیمارداری کرنا مومن دا حال پوچھو تا اللہ دے گویا میڈا پوچھوے مومن دا اے شان ہے امیر المومنین دا کیا شان ہو بالاتفاق سیرت نگارن من الراس الى الصدر سر سے لے کر سینہ تک امام حسن علیہ السلام پوری کائنات پاک رسول دی سب تھوں بڑی شبیہ توجہ فرمائی سر تو سینہ تک امام حسن علیہ السلام رسول دی پوری ایسا ہی مکمل رسول دی شبیہ سر تو سینے تو قدمین مبارکین تک آقا دی پوری شبیہ امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے عبداللہ صاحب کیا کہتے ہیں جناب جعفر تیار حسن حسین دے چاچے ہو گئے نا یہ بولنچ رسول دی شبیہ ہے مخدومیں دو عالم ویڑے چل دے ہیں تا ایمیں محسوس ہوندہ خود رسول چل رہے ہیں شبہ حجت دوران
بقیت اللہ العظم مہتاب جناب عسکری مہتاب چند کو سنے فارسی ہے آفتاب سورج کو ساڑھے پردے والے امام 14 صفات علامہ محمود اصفہانی نے لکھا ہے ثمرات الحیات نامی پرشین کتاب کہ 14 رسول دے صفات 12واں امام شبیہ رسول امام حسن سر تسینہ رسول دی شبیہ امام مظلوم سینہ تقدمین مبارکائن نانا دی شبیہ جناب جعفر تیار بولنے چ نانا دی رسول دی شبیہ بی بی پاک چلانے چ رسول دی شبیہ آخری حجت 14 صفتیں رسول دی کیا مطلب کہ انہا 5 شخصیتاں اور ہستیاں دی نبی نال شباہت محدود ہے کوئی ایک صفت ہے کوئی 2 کوئی 3 سب تو زیادہ شباہت 12ویں امام اوئی 14 صفتاں تے رک جان آؤ میں تو آپ کو ایک ہستی دساں جیڑی سوائے نبوت دے چونکہ قرآن دا فیصلہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجال ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آقا نامدارو 2 جہاں تھے باب نبوت بند ختم سوائے نبوت اور رسالت دے گلی والے عزادار سامیں سوائے نبوت اور رسالت سوائے نبوت اور رسالت ساڑھے رسول دی سب تو اکمل تے اتم شبی جملات تے کلی تے مکمل صفات حسین دا سونہ پتر لیا مرحبا 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 جناب علی جتنے شہید بھی حسین کو لائے نہ اجازت لمن بنو ہاشم میں چون کسے نو بابا علی دا لباس پوایا جناب عباس کسے شہید نو بھیرا حسن دا لباس پوا کے میدان بھیجیا جناب امیر قاسم شہدائے کربلا واحد جناب علی اکبر جے موت دی اجازت منگی کہ حسین علی اکبر کو سارے تبرکات نانے دے دے کے بدل کرائے قرآن دی قسم میں امامے تو لائے کے نالین پا پوش تک سب محمد دے تبرکات سبحان اللہ سوائے اس غم دے کوئی غم حد ہو گئی ہے کوئی حسین دے خیام ہے یا فوج ظفر موج گھوڑن دی کمی ہے تاریخہ دی علی اکبر کو حسین نے سواری وستے گھوڑے نانے در جس گھوڑے دا نام تاریخ والا عقاب لکھا ہے شہزادے دے گھوڑے دا نام میں کروڑا سال زندگی میری اللہ ودا رہے میں علی اکبر دے اس گھوڑے دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا خدا گواہ ہے علی اکبر تو کوئی بڑا نقصان ہی ہے حسین دا کروایا حسین دا سب تو بڑا نقصان کر کے شامی فوج ہس دی ہے یا ذاکر کو لفظی تو ہونے دشمن دی ایسی تکلیف تے خوشی نہیں کریں دی فوجی عشق کیا
تاڑیاں مریں گی ہس دی آئی ڈھولا والا کو آدین ڈھولن دی آواز بداؤ تے ہر لمحے دے بعد آدھے ہیں آدھے جو حد سے بایت کر چا آدھے جو حد سے بایت کر چا سائیں اس ماحول کروڑوں سال عمر ہوئے عقاب دا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا عقاب کو بندہ خراج عقیدت پورا نہیں پیش کر سکتا کہ جتھا یہ لوگ ہستے ہیں تاریخ آدھی جڑے لے حسین پتر کو لبدے ودے ہیں نا حسین دیکھن تا دور تو عقاب سر جھکا کے دوڑ دان عقاب اکبر کتھا لگتا ہے آدھے آقا بعد تھوکھن ویسا اکبر دی مسنت دے ہون تک میں دے دھا رہی ہمت 9 لاکھ چو کوئی تک پرچیندہ ہوئے مگر شکی القلب لوگ ہیں انہاں کو انسان رکھنا انسان دی توہین ہے بچڑے کول بعد چونے پہلے مگان جھل حسین آدھیں جے پرچاوانا ہے تا پرے نہ کھاڑ جی میں مکانی ہک بیٹے گل لگ دیں گردے جھوکا میں تیرے گل چمہی پہ حسین بچڑے دے رہوار دے گل چمہی پا کے آدھا کھڑے ہک سن ضعیفی دو جو ملک پر تریجا آسر ہائی باج گیا بڑے حوصلے نال اور یقین کرا ہے ایک ایسا لمحہ ہی آئے یوم عاشور اتنا لکھاں شامی فوج گھبرا گئی شہزادے دا حسن دیکھ کے بدنچ کم بارا تلواران ٹھائے پہیاں نے دے دا پتہ کیڑے لے خیام چو برآمد ہوئے اچھے ٹبے دیا رہوار روکیا نے رسول وانگو علی اکبر دے چہرے تے نکاح بہن پردے ہیں جنہوں ذاکر برکے پڑھ دیں یہ دیکھا عالم مبارس کون آئے گا مجھ سے جنگ کرنے فوج دے جرنیل آدھے ساران دے چہرے کھلے ہونے ہیں اسا انہاں دا چہرہ دیکھ کے عمر سمجھ میں دیا سے اس دی عمر دے جوان بھیجے دیا تیرے چہرے تے پردن پتہ نہیں لگدا تو نو خیز ہیں جوان ہیں ضعیف ہیں یا دھیڑ عمر ہیں چہرے تو پردے ہٹا تیری عمر دیکھ کے تیری عمر دے جوان بھیجے سے تاریخ دے حسین دے پتر آہستہ آہستہ ایک ایک پردہ ہٹا منہ پردے ہٹ دے گئے حسن ظاہر ہوندہ گئے پردے ہٹ دے گئے حسن چمک دا گئے تاریخ دے چند پردے ہٹن اکبر دا اتنا حسن چمک ہے کربلا دا خطہ بکے نور اس بدل گئے شامی فوج دے وات پٹے گئے کچھ آخرین اللہ اکبر حیران ہو کے اتنی خوبصورتی کچھ بے ساخت آخرین سبحان اللہ کچھ حدن ایڈا سونا ہاتھ کمبن تلوارن ٹھائے پہیاں نے جرنیل کھول گئے وہ ظالمہ اتنا بڑا دھوکھا ساڑے نا جرنیل آدھے کیڑا دھوکھا فوج آدھی ہے تو تسا کو لے آیا ہمیں جو حسین تے حسین دی فوج نو مارنے اتنا بھی آکھا جو کربلا حسین دا نانا مارنے ماتم تیرے مذہب جدید عبادت سینے تے ہاتھ مارا کہ ہائے حسین دا سونا بچا وہ ظالمہ دیکھتے صحیح عقاب دی زین دے حسین دا نانا آیا بیٹھے بچڑے دی بے وطنی دیکھ کے مدینہ چھوڑ کے حسین دی نصرت وقت نانا تاں تک خدا سخن آکھے خدا نہ دکھائے دشمن کو بھی پسر کا دا میرا نیچا دے دشمنی جوان پتر دی موت تو معاف ہو یقین کرا ہے سائیں میں ڈھیر پڑھ گیا قاری صاحب تشریف گینا ہے سارے محترم اور معزز مہمان حق تا بندہ میں چھوڑ دے وہاں جو مہمان دا حق کے بس گل اتنے تک پہنچ گئی ہے جو نامکمل رہ بننے ہاں میں جتنا ممکن ہے وہ کو مختصر کر دیتا ہے جوان دی موت کھا ویندی ہے پیو میں تو کو دسینا جو ڈاہویں دے دی حسین تے علی اکبر دی موت اثر کیا ہوئے جیڑی مکمل ضعیفی ہے نا مکمل ضعیفی
اس کیا ہوندے مکمل ضعیفی کیا ہے انسان پورا سر سفید پوری داڑھی سفید نظر کمزور کمر جھک گئی ٹور گھٹ گئی قدم چھوٹے تھی یہ مکمل ضعیف مکمل ضعیف تے مکمل ضعیفی پہلے دن نہیں آتی جوانی مک دیئے بندہ آہستہ آہستہ ضعیف ہوتا ہے ہر انسان آہستہ آہستہ کتھائیں 80 85 90 سال جوان کے مکمل ضعیف ہوتا یہ دی اوکھی موت ہے حسین استے علی اکبر تاریخ دیئے جنہ اکبر آکھے بابا میں لہدہ پیا اس لئے حسین خیمچ موجود ہیں کوئی وال حسین دے سارے سفید آئی کوئی وال داڑھی آئی سفید اور جوانو ایری اوکھی موت آئی بچڑے دی جنہ اکبر دی مسنہ سے آئے پورا ساری سفید آئی پوری داڑھی سفید آئی آدھے تو بلندہ رائے میں تیری آواز تے ٹردہ رہا مذہب عظیم عبادت ہے علی اکبر تو تودہ مسائل ہی کوئی نہیں شودا ہے بسم اللہ کر شاید میں سمجھا نہیں سکیا جیڑی ضعیفی ہے کئی سال لگ دیں مکمل ضعیفی علی اکبر دی شہادت لازت حسین کو ضعیف کر علامہ حسین بخش دہلوی قدیم اردو دے مقتل نگار انہاں لکھا ہے صرف حسین ضعیف نہیں ہوئے اللہ دے انہاں لکھا ہے بچڑے دی موت دی اوکھی خیمہ چٹو رہے اکبر دی لاش دے پہنچن تک 70 جگہ حسین جھاڑ آدھا اکبر میرا زور کمر ختم ہو صدقے سوائے اس غم دے کوئی غم نہیں بسم اللہ کر اٹھی دیں ایک قدم چاہنے بعد حسین جہاں پونے اٹھی دیں ایل قدم چاہنے بعد جہاں پونے ختم ہو گئی میری مجلس میرے حصے تھی اور میں صدقے تھی میں سردار 70 دفعہ جھنے 69 دفعہ حسین اٹھے آخری دفعہ اٹھی نہیں سکے سوال کرو سکلین کیوں نہیں اٹھی سکے قرآن دی قسم ہے جتا آخری دفعہ جھنے نو تو اکبر دی لاش نظر آ گئی جنا بچڑے دا سجا سینے تیری کل حسین ٹوٹ نہیں سکا ارکان دے بھار بچڑے دی لاش قرآن ذاکرہ دے آئین سونیاں ظلفہ علی اکبر دیاں شارت وچ تردیاں نٹھیاں ہاتھ مار کے سید دھرتی تھے سونیاں ظلفاں علی اکبر دیا شارت وچ تردیاں نٹھی ہاتھ مار سونیاں ظلفاں میں کوئی تکدہ پیا سونیاں ظلفاں جدہ حسین اس حالت چاہے اگو منظر کی آئی سونیاں ظلفاں علی اکبر دیا شارت وچ تردیاں نٹھی ہاتھ مار کے سید دھرتی تھے تیچا سر وچ پائیاں مٹھیاں اور مکھانیاں انڈوڑے دا جڑا مصرہ میں سکلین گھلو کو زیادہ روئے کوئی ویلا جو یاد آئے حسین بچڑے دلہ دی مسوان چمی ہے ہولے آدھل اٹھی وہ میرا اکبر بچڑا کیوں تیری بھین دو لکھوا چٹھیاں جیڑی آدھی آئی اکبر ستویں دوات آئی انتا نوی بھی ڈھلر او بہن راوتی بھلیں دی آئی اکبر میں کتے دی شادی دا انتظار صدقے تھی
دنیا ایک لفظ پڑھ دم ختم کر دیتا دنیا چڈو عالمی جنگاں ہوئیاں کتنی عالمی جنگ ایک 1918 1914 تو 1918 دوجی 1939 تو 1945 یہی دوجی عالمی جنگ گئی اس سے زیادہ جوان قتل ہویا جوان مارے گئے جتانے جوانہ دے پیو ماں کو اولاد دے بعد رول دا ایک ملک آلا کانفرنس رکھی دنیا دے سیانے دانش ورس دیا مقصد ہے آئی جو آمان علی جوانہ دی موت معاشرے کو بچائے ہو میزبانہ پوچھا دنیا دے سیانے بندے کٹھے ہو دسو تسائی کائنات دی وزنی شے کیڑی پورے دہ دیارے کوئی آدھائی پہاڑاں دا وزن زیادہ کوئی آدھائی زمین دا وزن زیادہ ایک دانشوار اٹھی کے آدھے تو کو سمجھ ہی نہیں ہے جو کانفرنس دا مقصد کیا ہے یہ آدھے میری نظر ہے صاحب تو زیادہ وزنی شے زہی اپیو وستے جوار پتر دلاش یہ وجہ کہ میرے حسین کمر بندہ بچڑے کچھ دا چاہ نہیں سکتا